السلام علیکم، میں ہوں فرحت عباس شاہ، آپ دیکھ رہے ہیں لاہور ٹی وی۔ جنرل باجوہ کا فریش بیان جو ہے وہ بہت معنی خیز ہے، بامانی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ابھی کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پولیٹیشینز جو ہے ان سے دور رہا جائے، ہمارے ISI کے آفیسرز یا ہمارے جو کمانڈرز ہیں وہ دور رہیں اور پولیٹکس میں انوالو نہ ہوں۔ یہ شاید اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ ہمیں یعنی کہ کوئی دکھائیں گے کچھ اور کریں گے کچھ۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں، اس طرح ایسے نہیں ہوتا کہ جب آرمی چیف کی طرف سے کوئی خبر آئے، ڈائریکشنز آ جائیں اور وہ ان کی نیوز بھی آ جائے تو وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب میں نے تو یہ کہہ دیا ہے، اب آپ اپنا کام جاری رکھیں۔ یہ بہت ہی ریئر صورتحال میں ہوتا ہے کہ جہاں بڑے اعلیٰ ملکی سلامتی کے مسائل انوالو ہوں، کہ ہم نے جانا تو اندر کھاتے ہم رشیا کے ساتھ تعلقات بنا رہے ہوں، تو پھر اس جگہ پہ آرمی چیف کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ عمران خان صاحب جیسے انہوں نے کہا بھی تھا کہ کرنا چاہتے تھے تو اعلان نہ کریں، اس کو تماشا نہ بنائیں کہ وہاں زیادہ کہ امریکہ کو چوکنا نہ کرے۔ آپ رکھیں اپنی پالیسیاں جاری رکھیں، کسی کو کوئی منع نہیں کر رہا، لیکن کچھ پالیسیوں کا ریئیکشن چونکہ آ جاتا ہے، اس لیے اعلانیہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بہتری یہ ہوتی ہے کہ ان کو اخفاء میں رکھا جائے، ان کو پردے میں رکھا جائے اور آپ اپنا کام کریں۔ سارے ملک یہ کرتے ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے، میرا ذاتی طور پہ یہ سوچ ہے کہ ان کی جو جنرل باجوہ صاحب کی ڈائریکشنز میں ایک جو بات واضح سمجھ آ رہی ہے نا، وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس بات کا ان تک بھی جو ہے وہ پہنچا ہے، عطا پتہ اور انفارمیشن ان تک پہنچی ہے کہ یہ کچھ ہو رہا ہے پنجاب میں، خاص طور پہ پنجاب اور لاہور میں، کہ یہاں کے کور کمانڈر، یہاں کے جو سیکٹر کمانڈر ہیں، جو ڈاکٹر یاسمین راشدہ صاحبہ نے جن کا نام لیا اور کہا، تو یہ اطلاع کہیں نہ کہیں ٹیلی اگر نہ ہو گئی ہوتی تو جنرل باجوہ کے کبھی یہ ہدایات، ڈائریکشنز، ان کے احکامات نہ آتے۔ تو اس سے تو یہ ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ انہوں نے کسی حد تک مان لیا ہے کہ انوالومنٹ تھی۔ یہ بھی بڑی بات ہے، ورنہ جو خفیہ ایجنسیوں کی انوالومنٹ اس طرح کی کوئی نہیں مانتا۔ اس میں خاص طور پہ یہ دیکھنے والی بات ہے کہ ان کے نزدیک ہو سکتا ہے کہ وہ اس پہ تھوڑا سا ناراض بھی ہوئے ہوں اور خفگی کا اظہار کیا ہو چیف آف آرمی سٹاف نے کہ یہ کس طرح کا آپ کام کر رہے ہیں کہ ایک سیکرٹ ایجنسی میں بیٹھ کے آپ کی جتنی موومنٹ ہے، جتنا کام آپ کر رہے ہیں، وہ ہر بندہ ان کا نام لے رہا ہے اور پن پوائنٹ کر کے بتا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے فرض کی جو انجام دہی ہے اور اپنی ڈیوٹی کو فلفل کرنے کے لیے آپ نے جو پیرامیٹرز اپنائے ہیں وہ ٹھیک نہیں رہے، اور آپ کا نام بھی لوگوں کی زبان پہ آ رہا ہے بار بار، اور آپ کی چیزیں وہ جو ہے وہ پن پوائنٹ کی جا رہی ہیں، آپ کے اقدامات کے یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، حتیٰ کہ وہ لوگ جگہیں بھی بتائی ہیں لوگوں نے، جی کہاں کہاں کن کن جگہوں پر یہ ملاقاتیں جاری ہیں اور کن کن لوگوں کو بلا کے کیا کیا کہا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک سیریس بات ہے کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ انہوں نے اس بات کا نوٹس لیا ہے اور درست لیا ہے کہ اگر یہ کر رہے ہوتے اس طرح کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوتی، اور وہ اپنے طور پہ یہ اس طرح ایجنسیاں کرتی ہیں، بعض اوقات فیور بھی دیتی ہیں، فیور لیتی بھی ہیں، لیکن جب ظاہر ہو جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹریٹجی جو ہے یا پلاننگ جو ہے وہ کامیاب نہیں رہی۔ تو یہ ان کی ڈائریکشنز جو ہیں یہ بالکل اسی طرح ہی ہیں جو انہوں نے دی ہیں کہ یہ دور رہا جائے پولیٹیشین سے اور کوئی کسی سیاسی سرگرمی میں حصہ نہ لیا جائے۔ اب آ جاتی ہے کہ وہ PDM کی یا حمزہ شہباز شریف کی سپورٹ جو ہے وہ کس طرح، وہ سپورٹ اب یہی ہے کہ وہ ان کو یہ کہیں گے یا کہہ چکے ہوں گے جنرل باجوہ صاحب کہ بھائی خود کوشش کرو، زور لگاؤ، جوڑ توڑ خود اپنے، ہمیں اس میں شامل نہ کرو، ہماری بدنامی ہو رہی، اور نہ ہو کے بھی یعنی کہ شامل نہ ہو کے بھی بدنامی رہنی ہے۔ اگر یہ جہاں جہاں جیتتے ہیں تو یہ بات آ جائے گی کہ ان کو دھاندلی کرنے کی اجازت کس نے دی، کیونکہ جو الیکشن کمیشن جو ہے وہاں پہ اعتراض اٹھایا جا چکا ہے PTI کی طرف سے کہ یہ ہمیں منظور ہی نہیں ہے۔ تو اگر لیکن وہ بٹھائے گئے، اوپر سر پہ نازل کیے گئے، اور یہ بھی تاثر دیا گیا کہ ان کو جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں یا انہوں نے لگایا تھا، عمران خان صاحب نے تاثر یہ دے دیا ہے۔
تو اب وہ پھر بھی اگر ہارتے ہیں اور خاص طور پہ بے ایمانی سے ہارتے ہیں، دھاندلی سے، پی ٹی آئی والے، تو وہ نہ تو الیکشن کو تسلیم کریں گے اور نہ پھر یہ اس بات سے اسٹیبلشمنٹ کو بری ذمہ کریں گے کہ آپ کی اس میں کسی طرح کی انوالومنٹ نہیں رہی۔ یہ چیزیں جو ہے یہ آگے چل کے خرابی پیدا کرنے والی ہیں، اور اس میں خاص طور پہ مجھے جو لگ رہا ہے کہ الیکشن اگر یہ دھاندلی سے، جس طرح اب یہ دیکھیں نا کتنے کچے بیانات ہیں کہ بجلی فری کر دیں گے، 100 یونٹ والے کو یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، کون اس کا ایسا 100 یونٹ، یہ تو ایک مقصد پنکھا جو ہے وہ لے جاتا ہے، اس سے زیادہ تو یہ یعنی دیکھیں ان کی پالیسیاں اور ان کا معاشی شعور اور سیاسی شعور صرف مفاد دے اور مفاد لے کے گرد گھومتا ہے۔ اب یہ حکومت میں الیکشن سے بالکل 10-15 دن پہلے آ کے، 20 دن پہلے آ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں یہ فائدہ دے دوں گا، وہ فائدہ دے دوں گا، اور دوسرا یہاں لوکل لیول پہ وہ فائدے دے بھی رہے ہیں۔ ابھی ایک سڑک جو ہے پچھلے سال سے وہ بننے کی طرف آ ہی نہیں رہی تھی، اور اب وہ جو ہے میں نے دیکھا ہے آج نکل کے کہ وہاں وہ بڑا کام شام شروع ہو چکا ہے۔ پھر وہ لوگوں کو بلا کے مبینہ طور پر جو خبریں آ رہی ہیں، جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ یار کس کا کام کہاں رکا ہو۔ ایک ایکٹیویٹی یہ ہے کہ جس کا کام ہے وہ نکالو، اور دوسری ایکٹیویٹی یہ ہے کہ کسی طریقے سے بھی پی ٹی آئی کے کسی بندے اس کے کیے گئے کسی کام میں سے مین میخ نکالو اور کرپشن جو ہے وہ اس کے اوپر ڈالو کسی بھی طریقے سے، کوئی بھی ملتا ہے تو ڈال دو کرپشن۔ اور اس کام کے لیے چونکہ ایف آئی اے تو شاید ان کے اندر بھی نہیں ہے اور وہ کر نہیں سکتی، تو اینٹی کرپشن کے ذمہ یہ ڈیوٹی لگائی گئی ہے وہاں۔ میرے خیال میں وہ تو بڑے اچھے ہیں، ڈی جی صاحب تو ایک ایماندار آدمی ہیں، اور لوگ بھی بہت وہاں ایماندار ہیں، لیکن ایسے بھی لوگ ہیں جو اب نوٹ چھاپ رہے ہیں وہاں بیٹھ کے، وہ 4 بندوں سے پیسے لے لیتے ہیں اور ایک کو جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے پھنس جاؤ تم، جو ہے وہ اندر کھاتے کام جو ہے نا وہ یہ بازار گرم ہو گیا اینٹی کرپشن ایک۔ حالانکہ وہ عمران خان صاحب کے دور میں وہ بڑا وہ رہا ہے، یعنی کہ ڈر سہم کے ادارہ رہا ہے، لیکن اب وہاں پہ نوٹ چھپنے جو ہے وہ شروع ہو چکے ہیں، اور اندر یعنی کہ دیکھیں نا ادھر سے ان کو جو کھلا ہاتھ مل گیا کہ یار کرپشنیں پکڑو، وہ پرچے دیے جا رہے ہوں گے، درخواستیں آئی ہوں گی، ان کو انٹرٹین کر رہے ہوں گے اور کیسز تلاش کر رہے ہوں گے، بنا رہے ہوں گے، اور ساتھ دہاڑیاں لگا رہے ہیں، جس طرح کے لوگ اب بتا رہے ہیں کہ بھائی وہاں تو اب اینٹی کرپشن میں کام۔ اچھا، پھر ایسے کیسز جن کا براہ راست سرکاری کیسز سے تعلق نہیں ہے، کہیں وہ اس میں بھی مداخلت کر رہے ہیں۔ یعنی یہ اب بازار گرم ہو گیا ہے کہ فائدہ لے اور فائدہ دے، اور فائدہ اس وقت کیا چاہتے ہیں جو میاں شہباز شریف صاحب اور میاں جو ان کے بیٹے ہیں حمزہ صاحب جو ہے وہ ہر صورت میں الیکشن جیتنا چاہتے ہیں، اور پبلک ان کو ہر صورت میں ہرانا چاہتی ہے۔ اب میں نے عمران خان صاحب کا نام نہیں لیا، اب میں نے پی ٹی آئی کا نام نہیں لیا، میں نے کہا کہ پبلک ان کو ہرانا چاہتی ہے، اور ان کی اتحادی سیاسی پارٹیاں ان کو ہرانا چاہتی ہے۔ یہاں پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ووٹ بھی اکا دکا ہیں، یہاں پہ اے این پی کے ووٹ بھی ہیں، اے این پی نے تو اپنا ان کے خلاف سامنے کھڑا کر دیا ہے امیدوار بھی، اور پیپلز پارٹی کے یہاں اچھے خاصے ووٹ ہیں، لیکن پیپلز پارٹی ان کو وہاں لا کے مارے گی جہاں پانی بھی نہیں ملے گا۔ یہ بات طے ہے کہ پیپلز پارٹی نے ان کے نیچے سے زمین کھینچ لی ہوئی ہے، اب یہ ہوا میں معلق ہیں، یہ عید کے بعد بہت دھڑام سے گرنے والے ہیں، یہاں پنجاب میں بھی اور اوپر بھی، اور اوپر اتحادی جماعتیں جو ہیں، جو کچھ ہوا ہے ایم کیو ایم کے ساتھ کراچی میں بلدیاتی الیکشنوں میں، اور جو آگے ہونے جا رہا ہے، وہ ان کی تو ساکھ برباد ہی ہو گئی، ختم ہو گئی۔ ہر اس سیاسی پارٹی کی جو ان کے اتحادی تھے، چھوٹی چھوٹی پارٹیاں، ان کے بیچاروں نے اپنی ساکھ بنائی ہوئی تھی، ساکھ کی بنیاد پر وہ تھا، تو اب وہ ساکھ جو ہے نا وہ ان کے ہاتھوں، ان کی وجہ سے ساکھ برباد ہو چکی ہے۔ اور دوسرا میں ایک آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اختر مینگل صاحب بل لانے والے ہیں کہ جو یہ اٹھا لیے جاتے ہیں لوگ، کیا ان کو کہتے ہیں کہ گمشدہ افراد جو ہیں، وہ لانا چاہ رہے ہیں کہ ان کے قانونی طور پر ان کا کوئی نہ کوئی یہ کیا جائے کہ اس طرح بندے نہ اٹھائے جائیں، وہ بل لانا چاہتے ہیں۔ بل جو ہے وہ پاس ہونا ہے اسمبلی سے، اور سیدھا اس میں انوالو ہے، فورسز انوالو ہیں، تو یہ ایک نیا پکھنڈ جو ہے وہ یا تو وہ ہوگا نہیں، بل پاس نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں بھی سیکیورٹی فورسز بھی ہر اس بندے کو جس کا قصور نہ اس کو نہیں اٹھاتی۔ میرا یہ ایمان ہے، ماننا ہے کہ کوئی نہ کوئی، چلو قصور نہیں تو کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، تو یہ جو لوگ جن کو اٹھایا جاتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں، خاص طور پہ وہ لوگ ہیں کہ جو بالکل ہی
وہ شامل ہیں اس میں، یعنی کہ ملک دشمن سرگرمیوں میں شامل. تو یہ آگے ایک مقابلہ لگنے جا رہا ہے، دیکھیں کیا ہوتا ہے. آپ بھی جو ہے وہ غور کیجئے گا، میں بھی کرتا رہوں گا، تو دیکھتے ہیں پھر صورتحال کس طرف کو جاتی ہے. لگتا تو یہ ہے کہ کام خراب ہی ہوگا. چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں.